جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے سے پہلے میرے لیے ذاتی طور پر جو ہے کافی یہ افسوسناک خبر رہی، جو ہے اطلاع آئی ہے کہ خالد علی صاحب ٹائمز ٹریول والے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کوئی کرونا وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اچانک گھر پہ ہی تھے اور ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور گھر پہ ہی جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے پروگرام کرنا ذرا مشکل بھی ہوگا، لیکن یہ کہ جو ہے تھوڑی بہت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ جو ہے بہت پرانے جو ہے ٹریول فیلڈ کے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور جو ٹریول میں ہیں وہ تو سبھی جانتے ہیں ٹائمز ٹریول کو جو ہے۔ اور سب سے پہلے جب میرے تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد میں اپنا کچھ بزنس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے دینی کاموں کے ذریعے سے اپنی تنخواہ حاصل کی جائے، تو کچھ یہ کہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا اور پریزن سروس کا کام میں والنٹرلی کر رہا تھا، ان ساتھ میں جو ہے بجائے اس کے کہ مسجد سے تنخواہ لی جائے تو اس کے بجائے میں کچھ بزنس کے سلسلے میں نے کام شروع کیا۔ تو وہ ان کے ساتھ ان کے آفس میں مل کر کے پورا ڈپارٹمنٹ میں نے کھولا، اور ٹریول فیلڈ میں جو ہے میں کام کرتا تھا، اور اس وقت جو ہے مطلب یعنی بہت ہی سکسیسفل رہا ماشاءاللہ میں اس معاملے میں۔ لیکن آگے چل کے پھر والد صاحب کے اصرار کے اوپر کہ نہیں اب تمہیں مسجد سنبھالنی ہے، چونکہ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مسجد کا کام جو ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے تھے مزید، تو ان کے اصرار کے اوپر پھر مجھے جو ہے مسجد کی لائن سنبھالنی پڑی، اس لیے وہاں سے چھوڑ کر کے۔ تو مطلب یعنی ہم ایک لحاظ سے ورکنگ کولیگز بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور آج آپ کے سامنے یہ بھی بات آ گئی کہ مجھے جو ہے مطلب ٹریول فیلڈ کا بھی پتہ ہے، اور یہ پروفیشن بھی میرا رہا ہے، اور جو ہے بس مقصد اس وقت یہ تھا کہ اپنا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو چھوٹے موٹے کام اس طرح کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے دین کے ذریعے سے، خالی دین کے ذریعے سے جو ہے انکم کمانے کا سلسلہ نہ ہو، بلکہ جو ہے دوسرے راستے بھی ہوں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ انشاءاللہ پروگرام جلدی ختم کر کے میں پھر ان کی طرف جاؤں گا۔ چلتے ہیں ہم اپنی آیت کی طرف۔ تو آیت نمبر 71-72 پیش کر رہے تھے ہم، کہ جس میں معاملہ بتایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا، اور یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ قاتل کون ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے بدن کے ساتھ ٹچ کرو، تو وہ شخص جو ہے پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اور اس کا کرنا یہ ہوا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اس کو مارو، اس کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ، مطلب یعنی گائے کا ایک ٹکڑا اس کے بدن کے ساتھ جو ہے ٹچ کرو، لگاؤ۔ تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، کہ مطلب زندہ کیا اللہ نے مردوں کو، اس شخص کو جو ہے، اور پھر اس نے زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتایا جو ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے یہ طریقہ بتلایا کہ یہ سچ معلوم کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ تو اب آتے ہیں اس آیت کی طرف، آیت نمبر 67 کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق؟ قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
اعوذ باللہ اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلین میں سے، کہ جاہلین میں سے ہو جاؤں، اس بات سے میں جو ہے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ ایک دفعہ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کرنے والا کون ہے وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، قاتل کون ہے وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو آپ ہی کچھ مدد کیجئے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹائٹل کلیم اللہ ہے، یہ ہے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے وہ، تو اللہ سے انہوں نے بات چیت کی، اور اس کے بعد اللہ سے بات کرنے کے بعد اپنی قوم کو کہا، ان لوگوں کو کہا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کا غالباً ایون موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے تو اسی کے ذریعے سے جو ہے کچھ نہ کچھ بات آگے نکلے گی۔ تو جب ان لوگوں کو یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق، یعنی کیا آپ ہمیں ہنسی مذاق کے طور پر لیتے ہیں، ہمارا کوئی بیوقوف بنا رہے ہیں جو ہے، یعنی وہ یہ اس طریقے کی باتیں، بہکی ہوئی باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مذاق کرنا بذات خود وہ جہالت کی نشانی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا، یہ جملہ کیوں کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ جملہ کیوں کہا؟ حالانکہ مذاق کرنے کی تو اجازت ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہا کہ مذاق کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس قسم کا مذاق جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اس مذاق کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے، یعنی اللہ کے معاملے میں کوئی اللہ کا نام لے کر کے کوئی اس طریقے کا مذاق کیا جائے کہ اللہ تمہیں گائے کا حکم دے رہا ہے، اگر کوئی یہ مذاق کے طور پر یہ جملہ کہتا ہے تو وہ اس کی جہالت کے حد درجے کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اور قرآن اور شاعر اسلام کو جو ہے مذاق کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ بھئی مذاق کی ممانعت ہے یا جو ہے مذاق کرنے سے کوئی جاہل ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے معاملے میں اس قسم کا مذاق جو ہے وہ کرنے سے انسان جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 68، کٹ حجتی فرمان خداوندی میں یہ ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مذاق نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، وہ کھل کر کے بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے، کس قسم کی گائے ہے، کچھ تھوڑا سا اس کا کلو تو ملے ہمیں کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بھئی گائے ذبح کرو، اگر کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے اٹھا کر کے وہ ذبح کر دیتے تو معاملہ جو ہے حل ہو جاتا، لیکن اب انہوں نے خود سے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی اور تفصیل میں جانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ سے جو ہے یہ مانگو، یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بتائے کہ بھئی وہ کس قسم کی گائے ہوگی، تو اللہ نے پھر بتانا شروع کر دیا۔ قال انہ یقول، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ، بلا شبہ وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض،
وہ ایک گائے ہو، لا فارضن نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ بچھیا ہو، نہ گائے کا بچہ ہو، عوان بین ذالک عمر کی ہو ان کے درمیان کی، کہ بڑھاپے اور بچپن کے درمیان کی عمر کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون چنانچہ کرو تم جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل یا گائے کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، آپ نے فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، یا ایسی گائے ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچہ ہو، بلکہ جو ہے دونوں عمروں کے درمیان کی عمر ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب جو ہے زیادہ حجت بازی میں مت جاؤ، بلکہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر ڈالو۔ اب ابھی بھی اگر وہ کوئی درمیانی عمر کی گائے لے کر کے اس کو ذبح کر دیتے تو جو ہے وہ معاملہ حل ہو جاتا، لیکن یہ کہ جو ہے معاملہ یہاں بھی حل نہیں ہوا، کیونکہ وہ حل کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وہ اور رخنہ اندازی پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آگے چل کے جو ہے آتی ہے آیت نمبر 68 جو ہے 69 پہ چل رہے ہیں نا، آیت نمبر 69 پہ چلتے ہیں ہم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قالوا ادع لنا ربک، اللہ کے حکم میں حجت و کرید، قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے پروردگار سے دوبارہ دعا کریں ہمارے لیے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، کہ ٹھیک ہے ہمیں مطلب درمیانی عمر کی گائے لینی ہے لیکن اس کا رنگ کیسا ہوگا یہ بھی ہمارے لیے بیان کرے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، انہا بقرۃ، بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، فاقع خوب گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین کہ ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں، خوش کر دے دیکھنے والوں کو کہ دیکھنے والے دنگ کے دنگ رہ جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے کہ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ بھئی اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہوگی یا بیل ہوگا جس کا رنگ تیز زرد ہوگا، پیور زرد جو ہے، زرد رنگ، فاقع گہرا رنگ، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین کہ ناظرین کو جو ہے فرحت ہوگی، کہ وہ ناظرین جو ہے دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے مطلب اس کا آیت کے ترجمے سے مطلب صاف ظاہر ہے، اگر وہ ابھی بھی جو ہے کوئی درمیانی عمر کی زرد رنگ کی گائے لے کر کے وہ قربانی کر دیتے جو گہرے زرد رنگ کی ہوتی تو بھی کام بن جاتا، لیکن یہاں بھی جو ہے وہ باز نہیں آئے بلکہ اور آگے بڑھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 70۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی کہ ہمارے لیے ذرا کھل کے بیان کرے کہ وہ کیا ہے، کہ بے شک وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے جو ہے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، کہ ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ کون سی گائے لیں، زرد رنگ کی گائے مل رہی ہیں درمیانی
عمر کی مل رہی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سی والی لیں، تو تھوڑا سا اور پن پوائنٹ کر دیں۔ اب جو ہے انہوں نے صرف یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی دعا کریں کہ بھئی گائے کیسی ہوگی یا اس کی کیفیت بتائیں، بلکہ ساتھ میں یہ کہا وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ہدایت پالیں گے، یعنی ضرور پالیں گے اس گائے کو۔ تو اب انہوں نے انشاء اللہ کا لفظ کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس قسم کی گائے کو ضرور پالیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 70 یہاں پوری ہو گئی۔ اس کا جواب آتا ہے آیت نمبر 71 میں۔ قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یقول، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہے، جو جوتی ہو زمین کو، تثیر الارض، جو جوتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، بغیر کسی عیب کے ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی داغ اور کوئی دھبا نہیں ہے۔ قالو، یہ سن کر کے ان لوگوں نے کہا، جو ہے یعنی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا، الآن، اب، اس وقت، جئتا، آپ لائے ہیں، بالحق، صحیح نشانی کی بات، حق بات کو لائے ہیں کہ مطلب یعنی آپ نے اب ہمیں ٹھیک پہنچا دیا۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہ وہ قریب تھے کہ وہ کر پاتے، یعنی وہ خود سے جو ہے یہ ذبح نہ کر پاتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر مہربانی نہ کرتا۔ جو ہے تو ایک دفعہ اور دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے اور کھل کر کے کہ یہ کس قسم کی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے کے معاملے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اشتباہ اردو کا بھی لفظ ہے، اشتباہ اردو میں کہتے ہیں مشتبہ، متشابہ اور تشابہ، یہ جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ یعنی جب انسان کنفیوژن میں آ جائے کہ بھئی یہ والی ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر وہ کوئی بھی گائے لے کر کے ذبح کر دیتے تو جو ہے اس سے جو ہے معاملہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے سوال کیا تو اس پہ پہلا جواب یہ ملا کہ بھائی وہ نہ تو بوڑھی ہے، نہ گائے کا بچہ ہے، بچیا ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ ابھی بھی اگر وہ ذبح کر دیتے تو کام چل جاتا، لیکن پھر انہوں نے رنگ کا سوال کیا۔ رنگ میں بتایا کہ اس کا تیز زرد رنگ ہوگا جو دیکھنے والے کو جو ہے نا بھا جائے، زرد رنگ کی ہوگی۔ تو اب یہ ہوا مطلب اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر لی۔ اب زرد قسم کی گائے تلاش کرنے نکلے تو ایک کے بجائے کئی گائے جو ہے ان کو زرد رنگ کی نظر آ گئی۔ اب وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ بھائی کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے اس میں سے۔ انہوں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس چلتے ہیں، ان سے ہی کلیریفائی کروا لیتے ہیں کہ کون سی اس میں سے کرنی ہے۔ پھر آئے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمیں ذرا کھل کر کے بیان کر دیں تھوڑا سا اور، چونکہ ہم مشتبہ ہو گئے ہیں، اشتباہ ہو گیا ہے کہ ہم مکس اپ ہو رہے ہیں کہ بھئی کئی گائے ہیں ہمارے سامنے، اور اگر اس دفعہ جو ہے ہمیں اور کلیریفیکیشن یا اور پن پوائنٹ کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہم وہ گائے تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قال انہ یقول، کہ اس نے کہا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہے، جو ہے تثیر الارض، کہ جو زمین کو جوتی ہو، جو ہے ولا تسقی الحرث، اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، جو ہے مسلمۃ، بغیر کسی عیب کے ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ یا دھبا نہ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت پوری کر لیتے ہیں پھر اس کا مطلب کی طرف آتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب تو لایا ہے حق کو، کہ اب آپ نے ہمیں حق تک پہنچا دیا، صحیح مقام تک پہنچا دیا۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہ وہ قریب تھے کہ وہ کر پاتے۔
اب یہ کیا مطلب کہ محنت کرنے والی نہ ہو، نہ جوتی ہو زمین کو اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، کہ مطلب وہ ایسی گائے ہوگی کہ بالکل وہ آرام سے رہتی ہے. یہ کہہ لیجئے گایوں کی وہ مہرانی ہے، گائے کی وہ مہرانی ہے کہ اس کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، نہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے بیل اور گائے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کھیتی باڑی میں ہل چلانے کے لیے. اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اس دور میں بھی ہوتا ہے، اور اس دور میں آگے چل کے پھر ٹریکٹر اور ٹرکس وغیرہ اور مشینیں آ گئی ہیں. لیکن پھر بھی ابھی بھی جو ہے ہند و پاک بنگلہ دیش وغیرہ میں گائے کا استعمال، بیل کا استعمال اسی چیز کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب وہ ایسی نہ ہو کہ اس سے جو ہے کھیتی باڑی کا کام لیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ چلو وہ گائے سے جو ہے پانی کھینچا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ جو ہے کنویں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو گائے کے گلے کے اندر لکڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور گائے کو چلایا جاتا ہے. تو گائے یوں چلتی رہتی ہے وہ کنویں کے راؤنڈ، اور کنویں سے پانی ڈبوں کے ذریعے سے نکلتا رہتا ہے اور وہ جمع کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک محنت اور مشقت کا کام ہے گائے کے لیے، بیل کے لیے جو ہے، یا بعض جگہ جو ہے کوئی اور جانور گھوڑا گدھا وغیرہ جو ہے یہ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو بہرحال جو ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ اس سے کبھی یہ کام نہ لیا گیا ہو، اور مسلمتن کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، جو ہے بغیر کسی عیب کے ہو. لا شیۃ فیہا، اس کے بدن کے اوپر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی نشان، کوئی چوٹ کا نشان، کوئی ایسی چیز نہ ہو. جب یہ نشاندہی فرما دی تو پھر فرمایا کہ الآن جئت بالحق، آپ جو ہے صحیح بات لے آئے ہیں. فذبحوہا وما کادوا یفعلون، تو انہوں نے ذبح کر دیا اس کو. اب جو ہے اس کے بعد جو اگلی 2 آیتیں ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے اس کے بارے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے. جب انہوں نے ذبح کر دیا تو اس کے بعد ان کو کہا گیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ اس گائے کا کچھ گوشت لے کر کے اس کے بدن کے ساتھ، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدن کے ساتھ ٹچ کرو. یہ کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہاں تک کہ یہ گائے کا ٹاپک پورا ہو گیا کہ جب انہوں نے جو ہے گائے کا گوشت اس کے بدن کے ساتھ ٹچ کیا، وہ کھڑا ہوا اور جو ہے اس نے پھر اپنے قاتل کا عطا پتہ بتا دیا. تو یہاں پر یہ معاملہ پورا ہوا ہے. آگے جو ہے پھر یہودیوں کے بارے میں دلوں کی سختی وغیرہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو انشاءاللہ جو ہے بقیہ ٹرانسمیشن آگے کریں گے. میں جو ہے ذرا تعزیت کے لیے جانا بھی چاہ رہا ہوں، تو اس لیے جو ہے جلدی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. علی خالد صاحب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. سب کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے. فی امان اللہ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.